اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا، رحمتوں والا، سعادتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے. یقیناً یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے میرے نبی بہت پہلے سے تیاری فرماتے اور روزوں کا اہتمام فرماتے. حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ اپنی تہبند ذرا مضبوط باندھ لیتے، مطلب یہ ہے کہ تیار ہو جاتے. تو یہ مبارک مہینہ اللہ رب ذوالجلال نے اس امت کے لیے عطا فرمایا ہے. تو اس لیے ہم اللہ رب ذوالجلال کا شکر بجا لائیں کہ اے میرے رب، آپ نے یہ مہینہ بھی عطا کیا اور روزے رکھنے کی سعادت بھی آپ نے ہمیں عطا فرمایا. اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے. میرے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ایک تو کلمہ ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا روزہ ہے. اب یہ روزہ فرض میں داخل ہے، اس لیے مکی زندگی میں روزے فرض نہیں تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے 13 سال مکے میں رہے، لیکن مکے میں روزے فرض نہیں تھے. لیکن جب آپ مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو دوسری ہجری میں، پہلی ہجری میں نہیں، دوسری ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال اللہ رب ذوالجلال نے روزوں کو فرض قرار دیا. تو اس کے بعد 9 سال مسلسل میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے رہے. روزوں کو کبھی چھوڑا نہیں، بلکہ رمضان کا آپ انتظار فرماتے تھے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کو پوری آمادگی کے ساتھ رکھیں، بوجھ نہ سمجھیں، کہ کہیں یہ نہ سوچیں کہ اس کی وجہ سے ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی، ہم کو بیماری آ جائے گی، ہم بیمار پڑ جائیں گے، دبلے پتلے ہو جائیں گے. نہیں، بلکہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے روزے رکھنے سے ایک ایسی طاقت عطا فرمائیں گے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ رب ذوالجلال نے یہ جو روزوں کو فرض قرار دیا ہے، یہ نہیں کہ صرف ہم پر، ہم سے پچھلی والی امتوں کے لیے بھی اللہ رب ذوالجلال نے روزوں کو فرض کیا تھا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. آپ سے پہلے والی امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا بس ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں تقوی حاصل ہو، پرہیزگاری حاصل ہو، ہماری زندگی میں جھوٹ نہ آئے، ہماری زندگی میں دھوکہ دہی نہ آئے،
ہماری زندگی میں غیبت نہ آئے، ہماری زندگی میں لالچ نہ آئے، ہماری زندگی میں کسی کو نقصان پہنچانے کا یہ احساس اندر نہ پیدا ہو۔ یہ ساری اندرونی بیماریوں سے بھی اور ظاہری بیماریوں سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھ کے روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن بس ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، غیبت بھی ہو رہی ہے اور اسی طرح دوسروں کی برائی بھی پیش کی جا رہی ہے اور اسی طرح غلط کام بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر ہم روزہ رکھ لیں تو ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے میرے رب نے 5 خصوصیتیں عطا فرمائے ہیں جو کسی اور امت کے امتی کے لیے یہ خصوصیتیں نہیں ملی تھیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان کا پہلا روزہ رکھا جاتا ہے اللہ رب ذوالجلال روزے دار کی طرف نظر کرم فرماتے ہیں۔ ہے یاد رکھیں، جس کسی پر بھی نظر کرم پڑ جائے اس کی زندگی کامیاب۔ اگر اللہ کی نظر ہم پر نہ ہو، نظر کرم نہ ہو اور اللہ نے ہمارے طرف سے منہ موڑ لیا، التفات کر لیا ہماری طرف سے، تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اگر ایک نظر کرم ہم پہ پڑ گئی ہم کامیاب ہو گئے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب روزے دار اللہ کے لیے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے وہ روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کے رکھتا ہے، غلط چیزوں کو دیکھتا نہیں، غلط چیزوں کو کرتا نہیں، اپنے دل کی بھی حفاظت کرتا ہے، یہ ساری چیزوں کو وہ انجام دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسے روزے دار کے طرف اللہ رب ذوالجلال نظر کرم ڈال دیتے ہیں۔ جس کسی پر بھی اللہ کی نظر کرم ہو گئی بیڑا پار ہو گئے، بیڑا پار ہو گئے۔ اللہ ہم پہ بھی نظر کرم فرما دے کہ ایسا روزہ ہم رکھیں کہ جس پر میرا رب نظر کرم ڈال دے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ جی ہاں، دوسری خوشخبری جو اس امت کے روزے دار کے لیے فقط ہے، جسے میرے نبی نے فرمایا کہ اس کے منہ کی بو، جی ہاں، یہ نہیں ہے کہ ہم منہ بدبودار رکھ لیں۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ دانتوں کو مسواک کر سکتے ہیں، مسواک کرنے میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن صبح سے شام تک بھوکا رہنے کی وجہ سے معدے کے اندر سے ایک بو آتی ہے۔ یہ منہ کی بدبو نہیں ہے کہ ہم نے منہ پاک و صاف نہیں کیا، منہ میں بدبو ہے، کسی سے ہم بات کر رہے ہیں تو وہ سامنے کھڑے ہو کے بات کرنے میں پریشانی محسوس کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ انگلی سے صاف کریں اپنے دانتوں کو اور آہستہ سے جیب کو بھی صاف کر لیں اور پھر اپنے منہ کو صاف رکھیں، یہ حکم دیا گیا۔ اور یہ جب پانی بھی آپ کلی کریں گے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اندر نہ جائے، کوئی خطرہ پانی کا اندر نہ چلے جائے۔ آپ کلی کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھیں گے، لیکن صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے معدے کے اندر سے ایک بو آتی ہے۔ اس بو کے سلسلے میں میرے نبی نے فرمایا میرے رب کے نزدیک یہ بو مشک یعنی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ مشک یہ بہت بہترین خوشبو سمجھی جاتی ہے، مانی جاتی ہے،
اس سے بھی زیادہ اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک یہ وہ اتنی خوشبودار ہوگی۔ تیسری خصوصیت میرے نبی نے بیان فرمائی کہ جی ہاں، جب روزے دار روزہ رکھتا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا، روزے کی حالت میں کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیتا، جی ہاں غلط کام بھی نہیں کرتا، تجارت کر رہا ہے ڈنڈی نہیں مار رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے وہاں چوری نہیں کر رہا ہے، جی ہاں امامت کر رہا ہے وہاں غلط کام نہیں کر رہا ہے، یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے ایک پاکیزہ روزہ رکھتا ہے، نمازوں کا بھی پورا اہتمام، جماعت کے ساتھ نمازیں ادا ہو رہی ہیں، اور تراویح بھی پڑھ رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، درود شریف کا ورد بھی جاری رکھا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا جب اس طرح پاکیزہ روزہ رکھتا ہے میرا بندہ میرے لیے ہے، میرے نبی نے اس کے لیے خوشخبری سنائی کہ فرشتے اس روزے دار کے لیے استغفار کرتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے استغفار کریں۔ اس سے بڑھ کر ہماری اور کیا خصوصیت ہوگی کہ ہم روزے سے ہوں اور ہمارے لیے فرشتے استغفار کر رہے ہوں۔ چوتھی خصوصیت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بندہ میرے لیے پیاسا ہے، بھوکا ہے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، جنت کو حکم دیتا ہے میرا رب کہ تو اپنے آپ کو سنوار لے، خوبصورت بنا لے، اس لیے کہ یہ پوری تھکن کے ساتھ مشقت برداشت کر کے کہ سامنے مرغن غذائیں رکھی گئی تھی اور بھوک لگ رہی تھی اور پیاس لگ رہی تھی، لیکن میرے بندے نے مرغن غذاؤں کو ہاتھ تک نہیں لگایا، یہ سوچتا رہا کہ میرے رب کے لیے میں روزہ رکھا ہوں، میرے روزے میں مجھے کھانے کا حکم نہیں ہے، گرمی کی شدت ہے، پیاس لگ رہی ہے، میدان کارزار میں کیوں ہی نہ ہو، لیکن پیاس لگنے کے باوجود میں نے اس پیاس کے موقع پر بھی ایک پانی کا گھون بھی اپنے قریب نہیں کیا۔ میرے بندے نے ایسا روزہ رکھا ہے، جنت کو حکم دے گا میرا رب کہ اب تو سنور جا، خوبصورت بن جا، یہاں میرے بندے آئیں گے، میرے روزے دار آئیں گے، یہاں آرام کریں گے، ان کی تھکن دور ہوگی، جو انہوں نے صبر کیا تھا، انہوں نے جو مشقت اٹھائی تھی، آج ان کی پوری مشقت کی یہاں دور ہو جائے گی، یہاں ان کا خاتمہ مشقت کا ہو جائے گا، یہاں آرام ہی آرام ہوگا، اس لیے سنور جا، خوبصورت ہو جا۔ رب ہر دن جنت کو حکم دیتے ہیں، کیا فضیلت ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جب رمضان کی آخری تاریخ ہوگی، اللہ رب ذوالجلال تمام روزے داروں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ جائیے اب ہم آپ کو مغفرت کا فیصلہ سناتے ہیں، جس کی مغفرت ہو جائے، اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ ایک تو اللہ کی نظر کرم، دوسری مغفرت، اور ہمیں آخری عشرے میں ہماری گردنیں جہنم کی آگ سے آزاد، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ جی ہاں، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہمارے روزے بھی ایسے نہیں ہیں جیسے کہ رکھنے ہیں، لیکن اگر ہمارے رب نے ہم پہ نظر کرم کر لیا، کہا جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ہم نے تمہیں بخش دیا، تمہارے روزوں کو قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی قربانی بھی بڑی عجیب تھی کہ اگر قربانی قبول ہونا ہو تو پہاڑ پہ لے جا کے رکھ دیتے، آگ آسمان سے آتی جلا دیتی تو پتہ چلتا کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اب اگر قربانی قبول نہیں ہوئی، جانور اسی طرح پڑا
سڑا گلا رہتا تھا، لوگوں کے درمیان میں بدنامی ہو جاتی کہ دیکھو یہ بندہ یہ بڑا گنہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا مردود بندہ ہے، سب لوگوں کے درمیان میں بدنامی۔ لیکن میرے رب نے امت محمدیہ پہ رحم فرمایا، کرم فرمایا کہ دیکھو تمہارے گناہ کسی کے سامنے ہم آشکار نہیں کریں گے، تمہاری غلطیاں کسی کے سامنے آشکار نہیں کریں گے، تمہارے لیے میں نے موقع دیا ہے کہ آؤ افطار کے موقع پہ تمہارے لیے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آؤ مانگ لو، رب کی بارگاہ میں پکار لو، اسے منا لو، تمہارا رب تمہاری سننے والا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب افطار کے موقع پہ روزے دار دعا کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرما لیتے۔ آج ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ کون کون سا فروٹ ہمارے لیے چاہیے، کون کون سی چیزیں اور کون کون سی پھالیں، کون کون سی شیخیں اور کتنے ڈشز ہم کو تیار کرنا ہے، ہمارا دسترخوان سج جائے، یہ ہماری فکر ہوتی ہے۔ لیکن اصل ہمیں یہ احساس ہمارے اندر پیدا کروانا چاہتے ہیں رب، دیکھو دنیا میں ایسے بندے بھی رہے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوکے رہے، وہ احساس اپنے اندر بھی ذرا پیدا تو کرو، دیکھو سوچو کہ کتنے ایسے بندے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ذرا وہ احساس اپنے اندر بھی لے کے آؤ کہ ان کا دن کیسے گزرتا ہوگا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی بھی بڑی خستہ حالت میں گزری تھی۔ ان کے پاس جب غزوات کے لیے نکلتے تھے، سفر میں جاتے تھے، بھوک کی شدت ہوتی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، میرے نبی صرف ایک کھجور عنایت فرماتے، جب کھجور بھی ختم ہو جاتے تو کھجور کی بیج دے دیتے کہ اسے ذرا منہ میں رکھ لو، جوس لو، تمہاری پیاس بجھ جائے گی، تمہاری بھوک مٹ جائے گی۔ جب یہ بھی نہیں تو حضرات صحابہ نے درخت کے پتے چبا کے زندگی گزار کے بتایا ہے۔ ایسی بھی زندگی گزری ہے صحابہ کی۔ آج بھی بہت سارے ایسے ہمارے دوست احباب رہتے ہیں، ہمارے بہت سارے پڑوس میں رہتے ہیں جن کی خبر ہم کو نہیں رہتی۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ مواخات کا مہینہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی خبر لیا کریں، خبر گیری کیا کریں کہ کون بھوکا ہے، کس کے پاس سحری کا انتظام نہیں ہے، کس کے پاس افطاری کا انتظام نہیں ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں ذرا نظر ڈالیں، ان تک آپ پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ پڑوس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، ایسا روزہ رکھ رہا ہے لیکن شرم و حیا کی وجہ سے کبھی آپ سے پوچھتا نہیں، تو آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا خیال کریں کہ ان کے سحری کا اور اسی طرح افطار کا انتظام کروائیں، تو انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ اگر ہم روزہ رکھیں لیکن ہمارے روزے میں نہ نمازیں ہو رہی ہیں، بس ہم تجارت میں مصروف ہو گئے، مگن ہو گئے، بس وہی ہمارا طور طریقہ جو غیر رمضان میں ہوا کرتا تھا، بس یہی رواج چل رہا ہے، یہی طریقہ چل رہا ہے، ایسے روزوں کی اللہ رب ذوالجلال کو کسی بھی طرح کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکیزہ روزے رکھیں، اس پر اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے اجر عطا فرمانے والے ہیں کہ جی ہاں اللہ رب ذوالجلال نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی اللہ کے طرف سے ہمارے لیے ایک عطیہ سمجھیں۔ بہت سارے ایسے لوگ جو ہم سے پہلے رخصت ہو چکے ہیں، جوان تھے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے جوانی ہی میں ان کی زندگی کو لے لیا، اب وہ اپنی آخری آرام گاہ میں پہنچ کے آرام کر رہے ہیں۔ میں آپ سے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ مہینے پہلے لگاتار اتنے جنازے آ رہے تھے کہ جن کی عمر صرف 35 سال، 37 سال، 40 سال، 42 سال کی تھی۔ میں نے ان سے جب پوچھ رہا تھا، وارثین سے، ان کے رشتہ داروں سے کہ کیا ان کے بچے بھی ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ جی ہاں حضرت، ان کی ایک بیٹی ہے جو چھوٹی سی ہے،
ابھی ایک ماں کا انتقال ہوا تھا رمضان میں، صبح میں وہ بچے کو لے کے آئے تھے، معصوم سا بچہ، اتنی چھوٹی عمر، اسے پتا بھی نہیں کہ اس کی ماں رخصت ہو گئی ہے، اس کے سر سے ماں کا سایہ چلا گیا ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے یہ زندگی ہمارے لیے عطا کیا ہے۔ آپ ذرا ان سے پوچھئے، ان یتیموں سے پوچھئے کہ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، ذرا ان بیواؤں سے پوچھے کہ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ لیکن آج ہمارے بچے رات کے وقت میں یہ نشہ لے کے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، پولیس کی طرف سے یہ ہمیں خبر ملتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے نوجوان نشہ لے کے رمضان کے مہینے میں راتوں میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا سر شرم کی وجہ سے جھک جاتا ہے کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والا، کیا یہ نشہ لے سکتا ہے؟ کیا یہ اللہ کے احکامات کو توڑ سکتا ہے؟ کیا یہ شراب پی سکتا ہے؟ کیا یہ اس طرح کی غلط حرکتیں کر سکتا ہے؟ یاد رکھیے، یقین مانیے کہ جب وہ آ کے مجھ سے ذکر کر رہے تھے کہ ایک نوجوان نہیں بلکہ کئی نوجوان یہ چھرے بھی لے کے پھرتے ہیں، یہ چھرے لے کے پھرتے ہیں، جبکہ یہ قانون کے خلاف کام ہے، لیکن ہم آپ کے نوجوان ہو یا دوسرے نوجوان ہو، وہ مطلق کہہ رہے تھے کہ یہ چھرے لے کے پھرتے ہیں، یہ کس طرح کی بات ہو گئی؟ میرے اللہ ہمارے اس نوجوان پہ رحم فرما، یہ کرم فرما، یہ مبارک مہینہ ہے، آپ روزے دار پہ نظر کرم فرماتے ہیں، لیکن یہ ہمارے نوجوان بچے، یہ ان کو احساس نہیں ہے کہ ان کا باپ کتنا فکر مند رہتا ہے، یہ صبح سے شام تک اسے پتا بھی نہیں ہے کہ کتنی محنت اور کتنا مجاہدہ کرتا ہے تاکہ میرا بچہ بھوکا نہ رہے، میرا بچہ پیاسا نہ رہے، اس کی زندگی اچھی ہو جائے، یہ پوری فکر کرتا ہے۔ بچے کو اس کا احساس نہیں ہوتا، بس وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اچھے کپڑے مل گئے، مجھے اچھا موبائل مل گیا، میری ضرورتیں پوری ہو گئی، اس لیے اب میں جیسے چاہے رہوں، جیسے چاہے زندگی گزر بسر کروں، اب اس میں میرا باپ کیوں دخل دے گا، میری ماں کیوں دخل دے گی؟ جبکہ ماں اس کے لیے فکر کر کے کھانا تیار کرتی ہے، اس کے لیے سارا نظام بناتی ہے اور وہ اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، لیکن یہ بیٹا باہر نکل کے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تین سوار ہو کے گاڑیوں پہ رات میں گردش کرتے رہتے ہیں، آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں۔ میں ہمارے ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، بھائی یہ جوانی اللہ رب ذوالجلال کے طرف سے بہترین عطیہ ہے۔ آپ آئیں مسجدوں کے اندر، آپ تراویح کا اہتمام کریں، نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں، جیسے ہی تراویح ختم ہو گئی آپ گھر میں جائیں، گھر میں پہنچ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ جی ہاں، آپ کو رات میں دیر تک نیند نہیں آتی، ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ ہوٹلوں کے سامنے کھڑے ہو کے گپے مارنا چھوڑ دیں اور اسی طرح بیکار کی باتوں میں لگنا چھوڑ دیں اور ماں باپ کو ستانا چھوڑ دیں، آپ نیک بن جائے۔ جی ہاں، اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے، مسلمانوں کے سلسلے میں غیر غلط باتیں کیے جاتے ہیں۔ آپ کا یہ موقع ہے، آپ کے لیے موقع ہے کہ جی ہاں، یہ رمضان اللہ رب ذوالجلال نے مبارک مہینہ عطا کیا ہے، سنبھلنے کے لیے، اپنے آپ کو تقوی والا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو متقی والا بنانے کے لیے۔ اگر آپ ابھی بھی اس کی طرف نہ آئے، قدم آگے نہ بڑھائے، بس اسی طرح عیاشی میں، اسی طرح غلط کاموں میں، غلط ویڈیو کے دیکھنے میں، غلط چیزوں کے دیکھنے میں اپنا وقت لگاتے ہیں، پھر دن بھر روزہ رکھتے ہیں، پھر ایسے روزے کا کیا فائدہ ہوگا، ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ نشے کی جو لتیں ہیں، یہ جو نشے کی عادتیں ہیں، ہمارے نوجوانوں کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ ماں باپ آ کے یہ آنسو نہیں ہے، خون کے آنسو نکال کے میرے سامنے اپنے بچوں کی پریشانی ذکر کرتے ہیں۔ کیا کریں، کیسے سمجھائیں؟ اگر آپ کہیں تو آپ کی تھوڑی پکڑ کے ہم سمجھانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کہیں تو جیسے آپ چاہتے ہیں اس طرح سے آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں نوجوان نسل سے کہنا چاہوں گا
لیکن آپ اس سے رک جائیے۔ یہ سوشل میڈیا میں یہ غلط چیزوں کو پوسٹ کرنا اور اسی طرح اور فیس بک کا غلط استعمال کرنا، واٹس ایپ کا غلط استعمال کرنا، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ یہ رمضان اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے عطا کیا ہے۔ یہ قرآن آپ تلاوت کر لیں، صبح آپ جا رہے ہو دکان کے لیے یا ملازمت کے لیے، ایک پارہ آپ پڑھ کے نکلیں، یاسین پڑھیں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیں، تاکہ اللہ رب ذوالجلال آپ کے لیے اجر عطا فرمائے، آپ کی روزی روٹی کا انتظام ہو جائے، کبھی آپ کے لیے فاقہ نہ آئے۔ ہمارے بڑے حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب کوئی پریشان ہو کہ ان کے پاس آتا، کہتا کہ مجھے روزی کی بڑی پریشانی ہے، میری تجارت نہیں چل رہی ہے، میرے گھر میں میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت فرماتے کہ جاؤ سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لینا، پھر اللہ سے دعا کر لینا، یہ سورہ واقعہ کی برکت سے تمہاری روزی کا سارا انتظام ہو جائے گا۔ لیکن نوجوان ہمارے احباب اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا پسند نہیں کرتے، بس آ کے شکایت کرتے ہیں۔ یقین مانیے ان باتوں میں سچائی ہے۔ قرآن اللہ رب ذوالجلال نے وہ مقدس کتاب ہمارے لیے عطا کیا ہے، اس میں برکتیں ہیں، اس میں رحمتیں ہیں۔ اگر ہم اسے پڑھتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی کے اندر ایک تبدیلی آئے گی اور ہم ایک اچھے راستے کی طرف چل پڑیں گے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ ہماری نوجوان نسل سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ رات کے 2 بجے ایک نوجوان نکلتا ہے، اب وہاں آپس میں ان دونوں کے درمیان میں جھڑپ ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد وہ چھرا نکال کے یہاں کاٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ابھی وہ گرد ہڑی کے اندر وہ ایک غیر مسلم یہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ یہ سارے واقعات رمضان میں پیش آئے، کون کیے؟ 3 مسلمان نوجوان کہ ان کے نام شاہد اور فلاں 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 نام۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، آپ ہی ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ اگر چوری کرنے والوں کا نام مسلمان کا نام آئے تو ہم پہ کیا گزرتی ہے؟ شراب پینے والوں کا نام اگر مسلمانوں کا آتا ہے تو ہمارے ان بھائیوں پہ کیا گزرتی ہے؟ اور ہمارے ان بچوں کی نشہ لینے کی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارے اوپر کیا گزرتی ہے؟ کیا منہ لے کے دوسروں کے سامنے جائے؟ کیا منہ لے کے جائے؟ ارے اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس سے رک جائیں۔ یہ روزہ ان ساری چیزوں کو توڑنے کے لیے، روکنے کے لیے، بچانے کے لیے اللہ نے عطا کیا ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ کے بھی پھر یہ حرکتیں کرتے رہے، یہ جو غلط ویڈیو ہیں، جی ہاں بے حساب ہیں، اگر دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، یقین مانیے کہ بند کمرے میں بھی اگر کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، لیکن یہ احساس ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی کوئی غلط چیز کوئی نوجوان نہیں دیکھ سکے گا، نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جو حالات روز بروز ہو رہے ہیں، میری آج سے گزارش ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ روزے سے ہوتے ہیں، افطار کے وقت میں بھی دعا کریں۔ جی ہاں، آپ کی دعا رب قبول کرتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ آسمانی دنیا پہ آ کے اللہ اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے پکارنے والا، کہ میں اس کی پکار کو سنوں، اس کی مانگ کو سنوں۔ میرا رب اعلان کرتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ اتنا مبارک وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اگر ہم اس وقت کو ضائع کر دیں، بیکاری میں لگا دیں، آپ ذرا اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کے میرے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اب تک تو کرناٹک کے حالات اللہ کا شکر تھے، اچھے چل رہے تھے، لیکن چند مہینوں سے ایک بعد دیگر مختلف باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو بدنام کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔
صرف یہی نہیں، پوری دنیا میں اس وقت ہمارے اس کرناٹک کا نام ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں جائیں، وہاں ہمارے اس شہر کا اور ہماری اس ریاست کا نام ہو رہا ہے۔ کیا کرے کہ یہ دشمن مختلف باتیں، غلط لوگ مختلف قسم کی باتیں یہ ہمارے سامنے لا کے ہمارے اور غیر مسلم بھائیوں کے درمیان میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صبر اور تحمل اور حکمت اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں اور صحیح طریقے سے ان کا جواب بھی دیں، کبھی جوش میں آ کے غلط کام نہ کریں۔ جی ہاں، آپ ہمارے حضرات اکابر علماء کی تابعداری کریں، ان کی پیروی کریں، ان کی ہدایات پہ عمل کریں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری ریاست کی ایک بہت مضبوط ٹیم ہے علماء کی جو یہاں کام کر رہی ہے اور ہر طریق پہ وہ آپ کو رہنمائی کر رہی ہے، تو آپ ان کی رہنمائی پہ قائم رہیں۔ امیر شریعت دامت برکاتہم کی جو باتیں آ رہی ہیں آپ ان پہ بھی عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال کی ضرور مدد آئے گی۔ یہ بادل چھٹ جائیں گے، یہ دن نہیں رہیں گے۔ میرے نبی پہ بھی اسی طرح کے دن تھے، چھٹ گئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے بعد میں آپ کے لیے آسانیوں کے دن عطا فرمائے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، تنگی بھی ہے آسانی بھی ہے، ہاں تنگی بھی ہے آسانی بھی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ایک مشکل وقت ہمارے لیے دیا ہے، اگر اس وقت میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور ایک طرف ہم کوشش بھی کرتے رہیں اور متوجہ بھی رہیں اور ہمارے ان اکابرین کی باتوں پہ عمل بھی کرتے رہیں اور دوسری طرف دعا بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ میں ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں کہ جب طائف والوں نے نبی پہ پتھر برسائے تھے، نبی کا بدن لہو لہان ہو گیا تھا، جوتے خون سے بھر گئے تھے، فرشتوں نے آ کے آپ سے کہا تھا نبی حکم دیجئے کہ طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان میں کچل کے ختم کر دو۔ فرشتوں نے آ کے آپ سے گزارش کی تھی، لیکن آپ نے اپنی کمزوری کا اظہار فرمایا تھا۔ جی ہاں، ہم سمجھا نہیں پائے شاید ہمارے ان غیر مسلم بھائیوں کو، جس کی وجہ سے یہ غلط باتیں، یہ غلط چیزیں مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کے تئیں پیش کرتے ہیں۔ شاید ہماری کمزوری ہوگی کہ ہم نے ان کو قرآن مجید سمجھا نہیں پائے اور اسلام کی تعلیمات کو ان کے سامنے نہیں رکھا۔ ابھی 3 دن پہلے ایک رپورٹر آئی تھی، اب اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی یہ جو مسجد ہے، اس مسجد میں کون سی مورتی رکھی جائے گی، کون سی تصویروں کی آپ عبادت کرتے ہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ میں نے اس سے کہا کہ ذرا دیکھ لے۔ جب وہ وہاں دور کھڑ کے یہاں کا معائنہ کیا، دیکھا تو کہا یہاں تو کوئی مورتی بھی نہیں ہے، یہاں کوئی تصویر بھی نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ جس کی کوئی شکل ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ جب میں نے اسے سمجھایا تو اس کے اندر ایک محبت آئی اسلام کے تئیں، مسلمانوں کے تئیں۔ جی ہاں، ان کو پتہ نہیں ہے، بہت ساری ایسی بہنیں ہیں ہندو اور بہت سارے ایسے بھائی ہیں ہندو، ان کو مسلمانوں کے بارے میں علم نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک صحیح اسلام کی تصویر پیش کریں، غلط اسلام کی تصویر نہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہوں اور یہ کہیں کہ ایسا مسلمان رہتا ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہوں اور ان کو کہیں کہ ایسا مسلمان رہتا ہے۔ ایسا نہیں، جیسے میرے نبی نے عملی نمونہ پیش کیا تھا ویسے مسلمان ہو کر ایک زندہ مثال پیش کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ غلط فہمیاں دور ہوں گی، محبت انشاءاللہ پھیلے گی اور بھائی چارگی آئے گی۔ اللہ ان ساری چیزوں کو ضرور دور فرمائیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے اور ہمارے نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویحوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے۔ محترم حاضرین گرامی، رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ آپ اگر نفلی عبادت کرتے ہیں تو فرض کا ثواب، اگر ایک فرض آپ اپنا ادا کر لیتے ہیں تو 70 فرض کا ثواب۔ جی ہاں، اسی وجہ سے بہت سارے ہمارے احباب زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں نکالتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جامع مسجد ٹرسٹ
یہ ایک تحریک ہے، یہاں مختلف امور انجام دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ شادیوں کی مد میں لگانا چاہتے ہیں اب اپنی زکوٰۃ کی رقم، آپ یہاں ہمارے آفس میں، یا میں بھی ظہر کی نماز کے بعد بھی بیٹھتا ہوں اپنے دفتر میں، عصر کی نماز کے بعد بھی دفتر میں بیٹھتا ہوں، آپ آئیں اپنی رسید کاٹیں اور اس کے بعد آپ جس مد میں لگانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس مد کے لیے اس اکاؤنٹ میں پیسے بھیج کے اب اس مد کا انتظام کریں گے۔ اب اسی طرح یہاں ہمارے پاس مدرسہ چل رہا ہے، اب یہ بچے جو بالکل غریب بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، اور ان کی ذمہ داری، ان کی کفالت امت پہ ہے، امت اپنی زکوٰۃ کے ذریعے ان بچوں کی کفالت کو پورا کرنا ہے۔ ہمارے طرف سے کوئی سفیر نہیں ہے، ہمارے طرف سے کوئی آپ کے پاس نہیں آئیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ آپ کے بچے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، چونکہ ایک مبارک مہینہ اللہ نے آپ کے لیے عطا کیا ہے، آپ خود سے آگے آئیں اور کہیں کہ حضرت یہ بچوں کے طعام کے لیے، یہ بچوں کے کھانے کے لیے ہم زکوٰۃ کی رقم ادا کرتے ہیں، تو مدرسے کا الگ اکاؤنٹ ہے، اس میں چلا جائے گا۔ اور ہمارے پاس حفظ القرآن پلس، جی ہاں، جس میں حافظ بچے، اللہ کا شکر ہے 9th 10th 11th 12th نیٹ CET کی تیاری کے لیے آئے ہیں، 30 بچے الحمدللہ اس مرتبہ 10ویں جماعت کا امتحان دے رہے ہیں۔ کل پہلا امتحان ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ بہت عافیت سے ہمارے ان بچوں کا امتحان ہوا۔ آپ دعا کریں کہ بقیہ امتحان بھی ہمارے ان حفاظ طلبہ کے آسانی سے گزر جائیں اور اتنے امتحان میں یہ کامیاب ہو جائیں، تو ان کی مد الگ ہے۔ اگر آپ ایک حافظ بچے کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں، اپنی زکوٰۃ کی رقم لگانا چاہتے ہیں، تو یہاں اس وقت موقع ہے، آپ آئیں اور کہیں کہ میں ایک حافظ بچے کو اس کی تعلیم کے انتظام کے لیے اپنی زکوٰۃ کی رقم دینا چاہتا ہوں۔ یہاں اور بھی دوسرے بچے ہیں جو تعلیم پاتے ہیں، ان کے لیے آپ انتظام کر سکتے ہیں۔ یہاں بیت المال ہے، اگر کوئی بیمار آ گیا تو اس کے لیے، اور اسی طرح دوسری چیزوں کے لیے جامع مسجد ٹرسٹ کے ذریعے انتظام کیے جاتے ہیں۔ یہ الگ الگ مد کے لیے الگ الگ اکاؤنٹ قائم ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جامع مسجد ٹرسٹ بحسن خوبی ان تمام امور کو انجام دے رہا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، جی ہاں یہ صحیح مد ہے، یہ صحیح مد ہے۔ اب آپ کے لیے موقع ہے کہ اگر آپ یہاں اپنا فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرض ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس لیے موقع ہے کہ آپ آئے، آ کے اپنی زکوٰۃ کے ذریعے مختلف جو یہاں مد ہیں، ان مدوں میں سے جو مد کے لیے آپ حصہ لینا چاہتے ہیں، مجھ سے یا ہماری آفس میں ہمارے مینیجر صاحب رہتے ہیں اور ہمارے سیکریٹری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، تو آپ ان میں سے کسی کے پاس پہنچیں، ان سے گزارش کریں تو انشاءاللہ آپ کی رسید کٹے گی اور وہ اس اکاؤنٹ میں پیسے چلے جائیں گے۔ اور جامعہ بیت المال کے لیے QR کوڈ بھی بینک سے لے لیا گیا ہے، اور اسی طرح حفظ القرآن پلس کے لیے بھی QR کوڈ بھی لے لیا گیا ہے۔ آج کل بہت سارے پیمنٹ کے سلسلے شروع ہوئے ہیں کہ گوگل پے بھی رہتا ہے، فون پے بھی رہتا ہے، اور بھی بہت سارے پے رہتے ہیں کہ جس کے ذریعے لوگ سہولت کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کی رقم، تو ڈائریکٹ آپ کی رقم بینک کو چلے جائے گی، پھر اس کے بعد آپ کی رسید کٹ جائے گی، تو آپ اس طرح سے بھی اپنی زکوٰۃ کی رقم ادا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا QR کوڈ پورا وہاں رکھا جائے گا آفس میں، تو آپ اسے اسکین کر کے اپنے موبائل میں آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کیش میں لا کر گن کے ہاتھ سے دیں گے، جب جا کے ہی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر بینک سے بینک کو ٹرانسفر کر دیا جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے نیت کر لیا کہ میری زکوٰۃ اتنی ہے، اب اس میں سے میں زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہا ہوں، نیت آپ نے کر لیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اور یہ جو ہمارے طرف سے گزارش ہوتی ہے مسجد کے لیے اور اسی طرح ہمارے جامع العلوم کی ضرورتوں کے لیے، آپ ہر جمعہ ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں، اب ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے، تو اب انشاءاللہ آپ یہاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں، نیت کر کے یقین مانیے اللہ رب ذوالجلال آپ کے ثواب کو فرض کے برابر ثواب عطا کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے پہلے ہی سے نیت کر کے آئے، لے کے آئے کہ اے میرے رب لے کے آیا ہوں،
ذرا قبول فرما لے. نیت ہوگی تو اللہ رب ذوالجلال کے بھی الگ سے فیصلے ہوں گے. آپ جب گھر سے آئیں گے، اس لیے کہ آج کل یہ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور دوسرے کارڈوں کا زمانہ آ گیا ہے. اب جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو سوائے کارڈ کے کچھ نہیں ہوتا. تو آپ اگر اپنی رقم یہاں دینا چاہتے ہیں، چادروں میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی موقع ہے. اور مدرسے کے اکاؤنٹ کو ٹرانسفر بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس IFC کوڈ، اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی انشاءاللہ پہنچائی جائیں گی، تو آپ اس کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتے ہیں. اللہ رب ذوالجلال آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے. جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.